ہیلو، السلام علیکم، گڈ مارننگ، آداب۔ پچھلے ویلاگ میں نے عمران خان کے رائز اینڈ فال یعنی عروج اور زوال پہ بات کی تھی۔ آج بھی اسی پہ بات کروں گا اور امید ہے کہ یہی آخری بار ہوگا۔ تو یہ نہ صرف اس لیے کہ پاکستان کی خبروں میں ہے بلکہ ساری دنیا کی خبروں میں ہے۔ اب تو یہ ختم ہونے کو آ رہا ہے، لیکن ذرا میں اپنے خیالات اس پہ آپ کو بتلاؤں اور کوشش کروں یہ سمجھانے کی کہ یہ کیوں اور کیسے ہوا۔ کچھ دنوں پہلے تک لگتا تھا کہ پورا پاکستان عمران خان کے قدموں پہ ہے، اور یہ تاثر نہ صرف پاکستان میں تھا بلکہ پاکستان کے باہر بھی تھا۔ تو پچھلے سال اپریل میں جب عمران کی حکومت ہٹائی گئی تھرو ووٹ آف نو کانفیڈنس، تو اس وقت میں نے دوستوں سے یا جن سے بھی بات ہوتی تھی میں نے یہ کہا تھا کہ اب عمران خان کے پاس دو آپشنس ہوں گے کہ یا جیل جائیں یا لندن جائیں۔ تو میں نے کیوں کہا تھا اور کیوں ایسا اس وقت نہیں ہوا، اب لگتا ہے کہ ہوگا، وہ آپ کو آج میں بتاتا ہوں۔ میں نے 4 مضامین لکھے تھے عمران خان پہ، جو لاہور کا ایک انگریزی روزنامہ ہے ڈیلی ٹائمز، اس میں پہلا لکھا تھا 31 دسمبر 2019 کو، جب عمران خان کی حکومت کو تقریباً 1.5 سال ہوئے تھے۔ دوسرا لکھا تھا 16 جنوری 2021 کو، تیسرا 5 فروری 2021، اور چوتھا اور آخری 14 مارچ 2021۔ تو یہ جو آخری تھا اس میں، اور دوسرے میں بھی شاید میں نے یہ ایک موازنہ کیا تھا ٹرمپ، مودی اور عمران خان کا، کیونکہ تینوں میں ایک چیز جو مشترکہ تھی، کامن تھی، وہ تھی شخصی پوجا یا شخص پرستی، اور یہ کہ ان کے جو چاہنے والے ایڈمائررس یا انڈیا میں جنہیں کہتے ہیں بھکت، یہ بہت ہی جوش میں تھے اور ہیں۔ لیکن مجھے پتہ تھا کہ ایسی جو شخصی پوجے کے بنیاد پہ یا ایک ذات کے ساتھ محبت پہ یا اپنے آپ سے عشق ہو جن کو، ان کا پھر انجام اچھا نہیں ہوتا، چونکہ میں نے تاریخ پڑھی ہوئی ہے، بلکہ آپ بھی اگر دیکھیں پیچھے جا کر تو آپ کو ایسا ہی لگے گا۔ جمہوری حکومتوں میں ایسا نہیں ہوتا، چونکہ وہاں پہ کوئی بھی بہت زیادہ دن تک وہ ٹک نہیں پاتا، بلکہ امریکہ میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک پابندی ہے کہ 4 سال کے 2 ٹرمز کے بعد کوئی صدر کے الیکشن میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ لیکن پہلے ایسا نہیں تھا۔ امریکہ کے ایک بہت ہی مقبول صدر FDR یعنی FD روزویلٹ، جو 1932 میں الیکشن جیتے، جبکہ امریکہ کے حالات بہت ہی خراب تھے اور گریٹ ڈپریشن سے امریکہ ابھی نکلا نہیں تھا بلکہ اس میں تھا، اور انہوں نے بہت مقبولیت حاصل کی، چونکہ بہت ہی اچھی قیادت دی۔ پھر وہ لگاتار 3 الیکشن جیتے، گویا کہ وہ 4 الیکشن جیتے، آخری جو تھا 1944 میں، لیکن 1945 میں وہ انتقال کر گئے، جبکہ دوسری جنگ عظیم ہو رہی تھی یا ختم ہو رہی تھی۔ اس کے بعد امریکہ میں محسوس ہوا کہ یہ ایک شخص 4 الیکشن میں کھڑا ہو اور جیتے، یہ امریکہ کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہوگی۔ تو پھر چند سال بعد ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ایک لایا گیا، جس کے تحت کہ زیادہ سے زیادہ ایک صدر 2 ٹرم وہ کر سکتا ہے۔ بہرحال تو اور ملکوں میں نہیں ہے، اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس کے نتائج کبھی بھی اچھے نہیں ہوتے۔ تو واپس آتے ہیں پھر عمران خان پہ، کہ پورا پاکستان ان کے قدموں پہ تھا۔ سمجھیں اپریل 2022 تک فوج ان کے ساتھ تھی، بلکہ وہ آرمی کا ایک پروجیکٹ تھا، عمران خان پروجیکٹ، کئی سالوں کی محنت کے بعد وہ کامیاب ہوا اور عمران خان وزیر اعظم بنے، اور فوج کو بڑی توقعات تھیں کہ وہ اپنی مقبولیت اور اہلیت سے پاکستان کو بہت ہی ایک پروگریسیو کنٹری بنائیں گے، جس کے مالی جو سچویشن ہے وہ بھی ٹھیک ہوگی، بیرونی تعلقات اچھے ہوں گے،
اور پاکستان کافی ترقی کرے گا، لیکن انہیں مایوسی ہوئی اور ہوتی گئی، چونکہ عمران خان کی جو نیچر میں کچھ باتیں تھیں وہ سامنے آنے لگیں، جس میں کہ سر اول تو یہ تھا کہ وہ بہت ہی انکمپیٹنٹ تھے، اور دوسرے یہ کہ کوئی صحیح مشورہ یا جو ایک تعاون کا جو ایک جذبہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا، ان میں وہ تھا ہی نہیں۔ تو وہ پروجیکٹ جب فیل ہونے لگا تو پھر انہوں نے جو ان کی سپورٹ تھی واپس لے لی، پھر نو کانفیڈنس موشن آیا، پھر وہ عمران خان اس میں ناکام ہو گئے۔ لیکن اس وقت بھی اگر عمران خان اپوزیشن میں بیٹھتے اور دھواں دھار تقریریں کرتے اور قیادت دیتے اپنے لوگوں کو، تو یقینی طور پہ پھر دوبارہ الیکشن ہوتا اور شاید وہ کافی زیادہ امکان تھے کہ وہ جیت جاتے۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا اور یہ پسند کیا کہ اسمبلی سے ریزائن کر دیا، اور پھر لانگ مارچ اور ہنگامہ آرائی انہوں نے شروع کر دی، اور پھر حالات ملک کے تو بد سے بدتر ہوتے گئے، لیکن عمران خان کی مقبولیت بڑھتی گئی۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ میرے خیال میں انگریزی میں بڑا اچھا ایک ایکسپریشن ہے کہ عمران ہیز بین اے وکٹم آف ہز اون سکسیس۔ وہ کس طرح سے؟ ایک ویڈیو ہے کافی پرانی، میرے خیال میں 1990s کی، جس میں کہ عمران خان چند لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک گفتگو کر رہے ہیں، اور اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جرنیل بہت ہی ڈرپونک ہیں، اور چند ہزار لوگ آپ سڑکوں پہ نکالیں تو یہ ڈر جائیں گے۔ تو اس کے بعد جب انہوں نے لانگ مارچ وغیرہ شروع کیا، وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد، تو پھر کوئی ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو رہا تھا، نہ فوج کی طرف سے نہ عدلیہ کی طرف سے۔ تو انہیں لگا کہ سارے ہی ڈر گئے ہیں یا سارے ہی ان کے ساتھ ہیں۔ بہرحال تو پھر یہ اپنا جو ٹارگیٹ ہے وہ اس کو نیرو ڈاؤن کرتے گئے، اور ڈائریکٹ اٹیک شروع کیا آرمی کی لیڈرشپ پہ، اور خاص کر آرمی چیف پہ، جس میں کہ میر صادق، میر جعفر، اور پھر ڈرٹی ہیری، پھر مسٹر ایکس۔ اس کے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ آرمی نے چونکہ کہا تھا کہ ہم نیوٹرل ہیں، تو نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، یہ سارا وہ کہتے گئے، لیکن آرمی کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا تھا۔ تو وہ جو اپنی جو ویڈیو تھی پرانی جس کا میں نے ذکر کیا، وہ شاید یہ بلیو کرنے لگے کہ یہ صحیح ہے اور ایسا ہی ہے، اور پھر یہ کہ وہ اٹیک اپنا بڑھاتے جائیں گے، اور پھر آرمی جو ہے وہ اپنا ڈر کے کچھ نہیں کہے گی۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آرمی میں کافی ان کی سپورٹ تھی نیچے سے لے کے اوپر تک۔ تو پھر آتا ہے یہ 9 مئی کا واقعہ۔ اچھا، 9 مئی کو جو ہوتا ہے وہ اب تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے چیوٹی کو اگر پر نکل آئے تو موت آتی ہے تو اسے پر نکل آتی کہتے ہیں اردو میں، ایسے ہی لگتا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک سوچی سمجھی ایک اسٹریٹجی تھی، وہ یہ تھی کہ آرمی کی تنصیبات یا آرمی کے جو بھی انسٹیٹیوشنل جو بھی ریپرزنٹیشنز ہیں، سمبلز ہیں، ان پہ اٹیک کیا جائے۔ اور میرے خیال میں عمران خان کا یہ خیال تھا کہ اس کے نتیجے میں ایسا ہوگا کہ یہ جو ہمارے جو فوجی سپاہی یہ باہر نکل آئیں گے اور مجمع کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور یہ میجر، یہ کرنل وغیرہ رینک کے بھی لوگ آ جائیں گے باہر، اور عمران خان کے حق میں نعرے لگائیں گے، اور فوجی ڈسپلن جو ہے بالکل ختم ہو جائے گی۔ اور پھر آرمی کی جو لیڈرشپ ہے اس کے پاس ایک ہی چوائس رہے گا کہ وہ آ کے عمران خان کو دعوت دیں گے کہ بھائی ملک کے حالات بالکل ہی قابو سے باہر ہیں، اور آپ آئیں اور چارج لیں، اور آپ یہاں پہ یہ ڈسپلن ریسٹور کریں، اور آپ کے حوالے ملک۔ یہ ان کا خیال تھا۔ اور یہ خیال کہاں سے آیا تھا؟ یہ اس کے پہلے ایران میں ہو چکا ہے، آیت اللہ خمینی آئے تھے، پھر کسی حد تک آپ ایردوغان کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال پاکستان نہ ترکی ہے، نہ ایران ہے، اور نہ عمران خان ایردوغان ہے، یہ خمینی ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہوا، اور پھر آرمی کو وہ کرنا پڑا جو آپ کے سامنے ہے، اور عمران خان گویا کہ اب ہیرو سے زیرو ہو گئے ہیں۔ اور جو میں نے کہا تھا پچھلے سال اپریل میں
وہ ہی اب تقریباً ہو رہا ہے کہ ان کے پاس چوائسز بڑے لمیٹڈ ہیں، اور یہ ہے کہ وہ سیاست میں اب ناقابل برداشت، اور پاکستان کا جو اسٹیٹ ہے وہ انہیں خطرناک ایک ملک کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ آپ اس کو اور طرح سے دیکھیں تو آپ سوچیں کہ بھائی ایک شخص جو ساری پارٹیوں کو جس نے ناراض کیا، اور سارے جو سیاسی مخالفین ہیں انہیں گالیاں دے چکا ہو، انہیں کرپٹ کہہ چکا ہو، پھر آرمی چیف کو بھی اس کے خلاف بھی بہت ہی بدزبانی کرتا ہو، کسی کو بھی اس نے نہیں چھوڑا، اس کانفیڈنس پہ کہ چونکہ عوام ان کے ساتھ ہے تو سارے پھر ہٹ جائیں گے، ڈر جائیں گے، تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اور وہی ہوا جو ہونا سی، اور وہ ہمارے سامنے ہے، اور اس کی جو ذمہ داری جو ہے وہ صرف اور صرف کپتان پہ ہے۔ اور اگر مجھ سے پوچھیں تو ان کے کیریکٹر میں جو تکبر ہے، یعنی ایروگینس اور ایگو، جس سے کہ پھر اوور کانفیڈنس، یہ ان کو مار دیا اس نے۔ اور یہ جو شخصی پوجا ہے لوگوں کی، یہ جیسے جیسے یہ اٹیکس کرتے گئے، ان کے لوگ ہمت پکڑتے گئے، اور انتہائی بے تکی باتیں، آزادی لیں گے، کس سے آزادی لیں گے، کیا آزادی لیں گے، چھین کے لیں گے آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی، بدتمیزی اور انتہائی غیر سیاسی باتیں، اور یہ سارا جو ہے وہ اس کا نتیجہ اب ہے کہ ایک پارٹی، انتہائی مقبول پارٹی، لیکن اب پاکستان کے جو سیاسی جو کینوس ہے یا جو اسپیس ہے، اس میں میرے خیال میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں رہے گی، اور باقی ساری پارٹیاں ان کے خلاف یوں کہیں کہ ایک پلیٹ فارم پہ، اب اس کے ساتھ جو پاکستان کا جو اسٹیبلشمنٹ یا فوج، وہ بھی ان کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ ہے، تو پھر یہ ہے۔ اب عمران خان کے جو مدعا ہیں ان کے سامنے تو آپ کچھ بھی آپ دلیل دے دیں، منطق دے دیں، کوئی بھی فیکٹس بتا دیں، اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان بہت ہی انکمپیٹنٹ اور نالائق نکلے، اور ان کے جو دعوے تھے وہ اس کے بالکل برعکس کچھ بھی وہ صحیح نہیں کر سکے یا کیا۔ اور ایسا بھی وقت آیا کہ انہوں نے کہا کہ یو ٹرن میں کرتا ہوں تو یو ٹرن کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، اور پھر میرے خیال میں وہ ایک جو ماڈل انہیں پسند ہے وہ بادشاہت کا، یا اگر سیاست اگر ہو تو پھر ترکی میں جیسے ایردوغان ہے، یا پھر روس میں پوٹن۔ لیکن ایردوغان کے بارے میں بھی میرے خیالات یہی ہیں کہ انجام نہ ان کا اچھا ہوگا اور نہ یہ ترکی کے لیے کوئی بھلا ہوگا کہ یہ اب مزید 5 سال کے لیے الیکشن انہوں نے جیتا ہے، اور ان کی جو ٹوٹل جو لیڈرشپ ہے وہ 25 سال ہو جائے گی اگر یہ 5 سال مکمل یہ کر سکے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ ترکی میں جو انفلیشن ہے وہ 80% پہنچ گیا تھا، اب کم ہو کے 40% آیا ہے۔ پاکستان میں بھی شاید 40% ہے، تو لوگ بہت پریشان ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ایردوغان جو الیکشن جیت گئے ہیں یہ جھوٹے وعدوں پہ، تو اور پوتن نے جو اوکرائن کی جنگ لڑی اپنی مقبولیت بڑھانے کے لیے، لیکن روس کے لیے انتہائی نقصان دہ وہ ثابت ہو رہی ہے، اور پوتن کا بھی انجام میرے خیال میں اچھا نہیں ہوگا۔ تو یہ اس طرح کی جو قیادتیں ہیں ہمیشہ فیل ہوتی ہیں، لیکن عمران خان کی جو تھی وہ تو بہت ہی شارٹ سائٹڈ اور بہت ہی کم عرصے کے لیے آئی، جیسے کہ ایک بلون ہوتا ہے، وہ پھولا اور بھی پھر وہ پھٹ گیا۔ تو بہرحال پاکستان کا بھلا یہ سب کی خواہش ہے اور سب کی دعا ہے، لیکن عمران خان کا جو یہ فیز تھا پاکستان کی تاریخ میں بہت ہی ٹریجک اور آلموسٹ کامک، مطلب مضحکہ خیز،
کہ اس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان جو بھی یہاں پہ ڈیموکریسی تھی وہ کچھ اس میں بہتری آ رہی تھی۔ جب 2008 کا الیکشن ہوا، پھر 2013 میں الیکشن ہوا، ایک مخالف گورنمنٹ آئی اور پھر پاور ٹرانسفر ہو گیا پیسفلی۔ پاکستان جس طرح سے بھی چل رہا تھا میرے خیال میں بہتری کی طرف ہی جا رہا تھا، تو پھر یہ عمران پروجیکٹ آتا ہے اور اس کا بیڑا غرق ہو گیا پاکستان کا بھی تقریباً، لیکن اس پروجیکٹ کا تو ہو ہی گیا۔ اب اس سے کس شکل میں نکلے گا، کیسے نکلے گا؟ اچھی بات ایک یہ تھی کہ فوج نے کہا تھا کہ ہم نیوٹرل رہیں گے، اور کسی حد تک نیوٹرل رہنے کی کوشش کی تھی، لیکن اب وہ نیوٹرلٹی ختم ہو کے فوج نے ڈائریکٹ مداخلت کی ہے۔ اب اس سے کس طرح فوج نکلے گی یا کس طرح پاکستان نکلے گا یہ تو ہم دیکھیں گے، لیکن عمران پروجیکٹ کا خدا حافظ، اور عمران کا بھی خدا ہی حافظ۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور اجازت دیجیے۔